ایمل صاحب آپ نے سر کل دھمکی دی ہے کہ چیف جسٹس مستعفی ہو جائیں ورنہ عید کے بعد آپ خود آ رہے ہیں استعفیٰ لینے کے لیے. کیوں اتنا سخت موقف اپنایا ہوا ہے آپ نے؟ اور چیف جسٹس صاحب توہین عدالت میں بھی آپ کو بلا سکتے ہیں, دھمکیاں لگا رہے ہیں آپ تو. دیکھیں دھمکی کی بات تو نہیں ہے, ہم جمہوری پسند لوگ ہیں. ہم نے اس پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے سادوں سال قربانیاں دی ہیں. ہم انگریز کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں, اپنے قوم, اپنے وطن کے لیے, جمہوریت کے آواز پہ, حق کے لیے, ان کے بنیادی حقوق کے لیے اپنا زندگی داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اور ایسے وقت میں ایک بندہ اٹھ کے وہ پورے پاکستان کے نظام کو درم برم کرے گا کسی کی مرضی کے لیے, تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ دھمکی نہیں ہے, بلکہ اس پاکستان کے بچاؤ کے لیے, اس نظام کے بچاؤ کے لیے ایک حقیقت ہے کہ اگر عید تک چیف جسٹس نے استعفیٰ نہیں دیا تو ہم عوام نکل کے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے ان سے استعفیٰ لے کے رہیں گے. رہی بات توہین عدالت کی, تو سب سے زیادہ توہین عدالت چیف جسٹس صاحب خود کر رہے ہیں. اس وقت اگر کوئی انسان پاکستان میں کسی پہ توہین عدالت کا مقدمہ ہونا چاہیے, وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان بذات خود ہے, اور اس پہ یہ ہونا چاہیے. ہم سے کیا پوچھے گا؟ ایمل صاحب سر اگر توہین عدالت کی کارروائی میں بلا لیا چیف جسٹس صاحب نے آپ کو, تو پھر پیش ہوں گے 100 دفعہ جی انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں بلائے تاکہ ادھر پھر میدان کھلے, آپ بھی سنیں اور وہ دنیا بھی سنے کہ پاکستان کے تاریخ میں اس سپریم کورٹ کے اس چیف جسٹس تک 47 سے لے کے کالا چٹا کھولیں گے, پھر سب کے سامنے آئیں گے. نہیں, سوال یہ سر چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفیٰ مانگ کیوں رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں تو بے شمار فیصلے آتے ہیں, ایک فریق اسے مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا, اور اگر یہی سلسلہ جاری رہے گا تو پھر تو کوئی بھی جج فیصلہ کرے گا اس کے خلاف, جس کو پسند نہیں آئے گا وہ دوسرا استعفیٰ اس کا مطالبہ کرنا شروع ہو جائے گا. پھر ایمل صاحب ہم استعفیٰ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اپنی ساکھ سپریم کورٹ میں کھو چکا ہے. سپریم کورٹ میں سیاستدان نہیں چاہیے ہمیں. ہم اس سے استعفیٰ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ مستعفی ہو, میدان میں آ کے سیاست کرے, پھر اس کو پتہ چلے. سپریم کورٹ کو ہمیں سیاست سے صفا کرنا ہوگا. سپریم کورٹ میں آپ کو نظام انصاف چاہیے, آپ کو سپریم کورٹ میں یہ اس طرح کی چیز نہیں چاہیے. ایمل صاحب پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گی سر, چیف جسٹس آف پاکستان ہے تو آپ اپنے ذرا لفظوں کے اوپر دھیان دیں سر, اور جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی بات کریں. آپ اگر استعفیٰ مانگ رہے ہیں یا آپ اختلاف کر رہے ہیں تو بات ضرور کریں, لیکن سر ذرا احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. علی گور بلوچ صاحب سر آپ کی طرف آتی ہوں یہ سوال لے کر. یہ بتائیے کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا اعلان ہوا ہے, تو سر پہلے کیا ہوگا؟ پہلے آپریشن ہوں گے یا پہلے الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے کہ پچھلی گورنمنٹ تھی عمران نیازی صاحب کی, اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار جو مطلب ہے کہ دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث لوگ تھے, ان کو جو ہے وہ چھوڑا. اور ایک تو یہ ہے کہ قوم کو بھی اس کے بارے میں اعتماد میں نہ لیا گیا, اور اس وقت کی پارلیمان کو بھی اعتماد میں نہ لیا گیا. اور وہی پالیسی ہے شاید اسی وجہ سے جو ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس نے ان معاملات کو ریویو کیا ہے, اور اس کے اوپر یہ بیان جاری کیا اور فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی نرم پالیسی جو ہے وہ نہیں رہے گی, اور بالکل ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور یہی ہمارے نیشنل ایکشن جو پلان تھا, جس کو کہ عمران نیازی صاحب نے اپنے ٹائم میں سوپٹاج کیا ہے, وہ مطلب ہے کہ اس پر دوبارہ سے عمل درآمد کیا جائے گا. پہلے کیا ہوگا, الیکشن یا آپریشن؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے کہ حکومت کرے گی مشاورت کے ساتھ, اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ظاہر ہے جو پاکستان کی سالمیت کو خطرات ہیں ان کے ساتھ نپٹنا ہماری پہلی ترجیح ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نظام عدل پہ بات کر رہے ہیں. صحیح, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, میں سمجھ گئی ہوں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پہلی ترجیح ہوگی, یعنی آپریشن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے ہوگا. ٹھیک ہے سر, مجھے ذرا ایمل صاحب سے بس ان کے لاسٹ کوسچنز مجھے کرنے تھے, پھر میں دوبارہ آپ لوگوں کی طرف آتی ہوں. ایمل صاحب اگر چیف جسٹس صاحب جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ عید سے پہلے مستعفی ہو جائیں ورنہ عید کے بعد آپ خود آ جائیں گے, استعفیٰ نہیں دیتے ہیں, تو سر پھر عید کے کتنے دنوں کے بعد آ رہے ہیں آپ لوگ اسلام آباد؟
انشاءاللہ آئندہ کا لائحہ عمل ہم پیش کریں گے. اور یہ تو میں نے پہلے بات کی ہے, یہ میں تو صرف اپنے پختون قوم کی حقوق کے لیے. اور ابھی بھی دیکھیں اس فیصلے میں پختونخوا کو پھر کیوں باہر رکھا گیا, پختونخوا میں کیوں وہ تاریخ نہیں دی تاکہ پنجاب کی لڑائی پختونوں سے لڑی جائے, پنجاب کے تخت کی لڑائی پختونوں سے لڑی جائے. وہاں پہ پنجاب میں کوئی نہیں ہے, سب پختونوں کو ادھر بٹھا کے, یہ کچھ چند اس کو چمچے ملے ہوئے ان کو بٹھا کے ادھر لاہور میں اور بنی گالا میں اور زنا پارک میں ہر جگہ یہ جو مسئلے کر رہے ہیں, یہ ان کو فارغ چھوڑا ہوئے, ان کو تو بھیجو نہیں ادھر پختونخوا کے الیکشن پر پہلے کراؤ. بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لائحہ عمل طے کریں گے اور ہم عید کے بعد نکلیں گے. بہت ہو گیا, ہم پختونوں کا حق یہ نہیں کہ صرف اس فیصلے سے کھایا جا رہا ہے. 2013 سے دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 2013 میں پی ٹی آئی کو ٹی ٹی پی نے کھلا سپورٹ دیا, ٹی ٹی پی کے سپورٹ پہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی. 2018 میں فیضیاب ہو گئے, آر ٹی ایس کے سپورٹ پہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور 2/3 اکثریت دی. آج پھر میرے صوبے کو اس نے ٹی ٹی پی کے معاہدے کے تھرو دہشت گردوں سے بھرا ہوا ہے کہ وہ اس کو پولیٹیکل سپورٹ دے, اور آج پھر وہی کوششیں کر رہے کہ کسی طرح میں اس ملک کا پھر وزیر اعظم بن کے کوئی اس ملک کو مزید تباہ کروں. تو انشاءاللہ ہم یہ سب نہیں ہونے دیں گے. لائحہ عمل ہم طے کریں گے اور عید کے بعد انشاءاللہ جلد ہم اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے. اور یہ بھی یاد رہے کہ انشاءاللہ اس میں میرے ساتھ اور بھی لوگ شرکت کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ صرف پختونخوا سے لوگ رخ کریں گے. سر اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, سر اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, چیف جسٹس آف پاکستان ہے, احترام ان کا ملوز خاطر رکھیں. سر آپ خود ایک جمہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, بہتر نہیں ہے کہ جو پروسیس ہے آئین میں وہ ہو جائے, 90 دنوں میں انتخابات ہو جائے. اگر آپ لوگ نہیں کرواتے ہیں 90 روز میں انتخابات, تو پھر سر پھر تو اسی طرح سے ہوتا رہے گا نا, پھر کوئی اور کرے گا اس طرح سے, تو پھر آپ ان لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں جی, میری بات سنیں. میں ایک مسلمان ہوں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے رب نے پہلا جو میرے نبی کے تھرو ایک پیغام بھیجے تو وہ انما الاعمال بالنیات. آپ کے ہر عمل کا دارالمدار آپ کے نیت پر ہے, آپ کے نیت پہ ہے. اب اس میں تو نیت کی بات ہے نا, تو یہ جو آپ 90 دن کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے منہ کی بات ہے جو آئین کو نہیں ہے, جو آئین کو مانتے بھی نہیں ہے. جب ان کے اپنے لیے آئین ان کے کہا تو وہ پھر نہ آئین مانتے ہیں, نہ عدالت مانتے ہیں, نہ کچھ اور مانتے ہیں. لیکن جہاں پہ آئین کے تھرو ان کو گند کرنے کے لیے کوئی موقع ملے گا تو وہ گند کریں گے. نہیں, بالکل پاکستان میں ہم انتخابات سے بھاگنے والے نہیں ہیں. عوامی نیشنل پارٹی واحد جماعت ہے جس نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر چکا ہوں میں, الحمدللہ میدان میں ہے میرے امیدوار, لیکن جنرل الیکشن میں وہ انشاءاللہ ہم لڑیں گے. اکتوبر میں جو ہے تاریخ دیا گیا ہے 8 اکتوبر انشاءاللہ یہ ہمارا جنرل الیکشن کا تاریخ ہے, اور اس دن وفاق اور سب اکائیوں کے انتخابات ایک دن میں ہونے چاہیے. اس نظام کے ساتھ اور دھوکہ نہ کریں. آپ نے بالکل پھر تو آپ سیاست کو دوسری طرف لے گئے. مطلب پنجاب میں جو الیکشن جیتے گا اس کا باقی الیکشن پہ اثر انداز آئے گا اور پورے ملک میں پھر آپ اسی کو. تو کیا میں تو ایک اس صوبے سے تعلق رکھ دوں کہ میں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میری جمہوریت کا بنیاد پنجاب ہو. نہیں, میرے جمہوریت کا بنیاد اسلام آباد ہے, اور پھر ہر اکائی بھائیوں کی طرح رہیں گے اور بھائیوں کی طرح اس ملک میں زندگی کو. اور اگر ہم یہ حق کسی اور اگر سر یہ 8 اکتوبر کو جو آپ کہہ رہے ہیں جنرل الیکشنز اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو اکتوبر میں بھی الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. جی انشاءاللہ 8 اکتوبر جو تاریخ ہے یہی الیکشن کا تاریخ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اس حکومت کو جیسی بجٹ پیش کرتے ہیں اسی بجٹ میں جنرل الیکشن کے لیے ان کو پیسے رکھ کے تاریخ دے کے 3 مہینے بعد اکتوبر میں میرے خیال میں یہ الیکشنز ہونے چاہیے. آواز اٹھاؤں گا, نہیں ہوں گے میں سب سے پہلے مخالف. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا ایمل ولی خان صاحب.